میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین نبی مکرم، وجہ تخلیق کائنات، جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے ایک بار پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں اور اسی تسلسل کو لیے آگے چلیں گے، جس میں آج ہم سورہ البقرہ کی 13ویں رکوع، 29ویں رکوع اور دوسرا پارہ اس کے 13ویں رکوع پر گفتگو کریں گے۔ بحیثیت مجموعی سورہ البقرہ کا یہ 29واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا 13واں رکوع ہے اور آیت نمبر 229 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ طلاق 2 مرتبہ تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں یہ روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہ کریں گے، تو پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدود پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے لے، یعنی عورت اس سے نجات حاصل کر لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے، اس سے مراد طلاق رجعی ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، میں تجھے کبھی بھی طلاق نہ دوں گا اور نہ ہی تجھ سے نباہ کروں گا، یعنی نہ نکاح نبھاؤں گا نہ ہی تمہیں طلاق دوں گا۔ یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ زوجہ ہوتے ہوئے بھی زوجہ کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کا شوہر اسے طلاق دے رہا ہے، یعنی یہ درمیانی کیفیت ہے۔ تو وہ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے طلاق دوں گا، جب تیری عدت ختم ہونے کو ہوگی تو رجوع کر لوں گا، بعد میں پھر طلاق دے دوں گا اور تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری، الطلاق مرتان،
طلاق دے کر واپس لینے کا اختیار صرف 2 مرتبہ تک ہے۔ تیسری بار جیسے ہی کوئی فرد اپنی زوجہ کو طلاق دے گا، زوجہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور پھر کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کے بعد اس کی عدت کاٹے گی اور دوبارہ اس شخص کے نکاح میں دوبارہ آ سکے گی۔ اس پر اگلی آیت مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے انشاءاللہ العزیز، آ رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں۔ ایک طلاق کے بعد انسان کو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، انسان عملاً یا فعلاً اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو یہ دوسری طلاق ہوگی، اس کے بعد بھی وہ اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے، رجوع کا حق رکھتا ہے، یعنی تاحال وہ اس کے نکاح میں باقی ہے۔ الطلاق مرتان، 2 طلاقیں ہیں، یعنی طلاق رجعی، 2 طلاقوں تک رجوع کا اختیار ہے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے گا، اب وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلوں کہ اگر کسی عورت نے ایک شخص کی طلاق دینے کے بعد اس کی عدت کاٹی اور اب اس شخص کے پاس ایک طلاق دینے کے بعد 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا، یہ نہیں کہ عدت کاٹنے کے بعد وہ دوبارہ سے 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا۔ طلاق کی مثال ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کسی پستول سے گولی چلانا ہے کہ نہیں، ایک گولی چل گئی، اب آپ کے پاس 2 رہ گئیں۔ اگر وہ شخص اپنی زوجہ کو پھر یک لخت 2 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے، ایک وہ پہلے دے چکا ہے جس کی عدت اس کی زوجہ کاٹ رہی ہے یا کاٹ چکی، اب اس کے بعد صرف 2 طلاقوں کا حق باقی ہے۔ اگر اب وہ 2 طلاقیں یک مشت دے دے گا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، کیونکہ ایک وہ پہلے دے چکا، اب اس کے پاس 2 کا اختیار تھا تو زوجہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے، وہ طلاق جسے واپس لینے کا اختیار ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا طلاق رجعی، اور یہ 2 ہی مرتبہ ہے۔ اسلام نے اس دور جاہلیت کی رسم کو ختم کیا اور عورت پر بہت بڑا احسان کیا۔ یہ آیت مبارکہ بھی ان آزاد خیال معاشروں کی توجہ اس طرف مبذول کرواتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی روح سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی روح سے جو عورت کے لیے سہولت پیدا کی ہے، وہ سہولت کسی اور مذہب میں نہیں ہو سکتی۔ عورت کو ایک مخصوص وقت تک کوئی انسان اپنے اختیارات کو استعمال کر کے روک سکتا ہے۔ جو پہلے معاملہ تھا کہ اس کو ساری زندگی نہ چھوڑتا تھا نہ اس سے نبھا کرتا تھا، اس رسم جاہلیت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ امساک بمانی ہوتا ہے روک لینا۔ کسی عورت سے آپ نے اگر طلاق والا معاملہ کر لیا، یعنی ایک بار یا 2 بار آپ نے اس کو طلاق دے دی، تو مرد کو اختیار ہے معروف اور جائز طریقے کے ساتھ رجوع کر کے، قولاً ہو یا فعلاً ہو، اپنی زوجہ سے کہے میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، یا عملاً ہو اس کے ساتھ رجوع کر کے عورت کو اپنے پاس روک لے، یعنی ابھی بھی وہ اس کی عقد زوجیت میں ہے، کیونکہ ایک طلاق کا حق اس کے پاس باقی ہے، 2 کو وہ استعمال کر چکا یا 1 کو وہ استعمال کر چکا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کو اچھے طریقے سے اپنے پاس روک لے یا احسان اور خوش خلقی کے ساتھ اسے آزاد کر دے، او تسریح باحسان، یعنی زوجہ کو پھر چھوڑ دے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنے کی 2 تفاسیر ہو سکتی ہیں کہ جو حق مہر ہے وہ اس کو کامل طریقے سے اچھے طریقے سے ادا کرے، یا زوجہ کو چھوڑتے ہوئے اس پر کوئی بدکاری کی تہمت یا بدکاری کا الزام وغیرہ نہ لگائے، اور عورت کے ساتھ اختتام والا معاملہ انتہائی احسن طریقے کے ساتھ کرے، بدکاری، بہتان، تہمت کا معاملہ اس کے ساتھ نہ کیا جائے، اور نہ ہی اس پر کوئی پابندی لگائی جائے کہ عورت کسی اور شخص کے ساتھ نکاح نہیں کر سکے گی۔ ایسی قید و بند جو کسی عورت کے لیے مستقبل کی زندگی میں کوئی مسائل کھڑے کر سکے، ایسی اس پر کوئی قید و بند نہ لگائی جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، طلاق دینے کی صورت میں یہ جائز نہیں تو جو تم نے عورتوں کو دیا وہ اس سے واپس لے لو. حق مہر دیا، زیور دیا یا کچھ اور دیا، وہ عورت سے واپس نہیں لینا چاہیے، نہ واپس لو. تصریح بے احسان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر طلاق پر نوبت آ ہی گئی تو اچھے طریقے سے دینی چاہیے تاکہ دوبارہ مل بیٹھنے کا امکان ختم نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرمایا وہ جو تم نے اپنی بیویوں کو ڈھیروں سونا یا چاندی دیا فلا تأخذوا منہ شیئا، اس میں سے تم ان سے کچھ واپس نہ لو. اور اتأخذونہ بہتانا واسما مبینا، اور تم اسے بہتان اور عظیم گناہ کے ساتھ کیا واپس لوگے، یعنی اس پر بد کرداری کا الزام لگا دیا، یعنی اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھال کر وہ چیزیں اس سے واپس لے لیں کہ یہ بد کردار عورت ہے، اور اپنے مال کی طلب کے لیے تم نے جھوٹ بولا. اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر انت خذ مما آتیتموہن شیئا، جو تم نے بیویوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگرچہ طلاق کی صورت میں مرد کو بیوی سے وہ کچھ واپس نہیں لینا چاہیے جو اس نے دیا، تاہم ایک صورت میں ایسا کرنا جائز ہے، وہ یہ ہے کہ خاندان والوں یا اے حکام حاکم ہو، اگر تم ان دونوں میاں بیوی کے مابین پائے جانے والے اختلاف کی شدید نوعیت دیکھ کر یہ خطرہ محسوس کرتے ہو کہ ان کا نکاح برقرار رکھنا اب مشکل ہو گیا ہے، ورنہ یہ اللہ کی حدود توڑیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے، تو عورت مرد کی اطاعت نہیں کرے گی اور وہ عورت کو اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، یا غصے میں ایک دوسرے کو مالی جانی نقصان پہنچائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں. عورت فدیہ یا مالی معاوضہ دے کر طلاق لے لے، اس کو ہم خلا بولتے ہیں. کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو عورت کے اس عمل کو خلا کہتے ہیں. عورت اپنے شوہر سے ناپسندیدگی کی بنا پر، یا وہ اس کے مالی معاملات کو احسن طریقے سے نہ چلاتا ہو، یا وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ وقت زوجیت پر قادر نہ ہو. اس ساری آیت مبارکہ کا شان نزول حبیبہ بنت سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ثابت بن قیس کے پاس تھی اور ان دونوں میاں بیوی کا آپس میں مزاج نہیں ملتا تھا. حبیبہ بنت سہل انصاری اور ثابت بن قیس، ان دونوں کے درمیان اکثر اوقات تناؤ کا ماحول رہتا تھا، یعنی آپسی ان کا مزاج نہیں ملتا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز فجر کی نماز کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، تو انہوں نے اندھیرے میں سیدہ سہل حبیبہ بنت سہل انصاری کو اپنے دروازے پر کھڑے دیکھا. فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حبیبہ بنت سہل انصاری ہوں. فرمایا کہ کیا بات ہے، تمہیں کس مجبوری سے میرے دروازے پر آنا پڑا؟ اور انہوں نے عرض کی کہ میں اور ثابت اکٹھے نہیں رہ سکتے. جب ثابت بن قیس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حبیبہ بنت سہل ہیں، اس نے تمہارے متعلق یہ کہا. حبیبہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اسے دینے پر تیار ہوں، یعنی میں دے کر ان سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، خلا لینا چاہتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو کچھ اپنی بیوی سے، جو کچھ اس کی بیوی اس کو دے یہ لے لے اور وہ مال دے کر اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائیں. یہ حدیث امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، اور امام نسائی نے بھی اپنی سنن کے اندر روایت کی. اور امام ابن جریر کے بقول اس آیت مبارکہ کا شان نزول فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، یہ آیت مبارکہ سیدہ حبیبہ بنت سہل اور ثابت بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکیں تو عورت کو چاہیے کہ خلا اختیار کرے، اور خلا میں وہ اپنا حق مہر معاف کرے گی،
یا اس کے علاوہ کچھ دے دلا کر اپنے شوہر سے نجات حاصل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ خلا کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کرتا چلوں، اور خلا کے چند احکام۔ یاد رہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر شرعی کے طلاق طلب کرے کہ مجھے طلاق چاہیے، اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی بہتر یا محکم جواز موجود نہیں ہے، یعنی اپنے شوہر کے کسی معاملے کی وجہ سے نہیں، ہاں اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے اس سے طلاق طلب کر رہی ہے، تو ایسی خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام فرما دے گا۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر روایت کی۔ اس کے علاوہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث مبارکہ لائے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی اسی مضمون کی مزید تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، یعنی دو اشخاص کے درمیان ایک تناؤ کی صورتحال پیدا ہو جائے، دونوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو جائے اور طلاق تک معاملہ پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ایسا معاملہ کرے، اس کی زوجہ کو اپنے شوہر سے دور کرے۔ یعنی اسلام اس معاملے کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث مبارکہ کو بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ طلاق کی حد المقدور کوشش کی جائے کہ زوجین مل کر معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کریں، اور خاتون کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ حد المقدور اپنے شوہر کے ساتھ نباہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اسلام اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ طلاق دینا اگرچہ حلال عمل ہے، کچھ مجبوریاں ایسی بن جاتی ہیں کہ دونوں فریقین کا ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے بہت وسعت دی ہے۔ حد المقدور کوشش کی جائے کہ دونوں کو بٹھا کر گفتگو کر ان کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کوئی چیز اللہ نے زمین پر ایسی پیدا نہیں کی جو اسے نکاح سے محبوب تر ہو، اور اللہ نے کوئی چیز ایسی ناپسندیدہ پیدا نہیں کی جو طلاق سے بڑھ کر ناپسندیدہ ہو۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کے اندر روایت کیا ہے۔ تو خلا کے معاملات پر گفتگو چل رہی تھی کہ خلا کا معنی ہوتا ہے مال کے بدلے نکاح زائل کرنا۔ عورت مال دے، اس کے بدلے اس کا شوہر اس کو نجات دے دے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حبیبہ بنت سہل انصاری اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے وہاں سے میں نے پیش کی۔ فریقین کے آپسی خاندان کے لوگوں کو صلح اور افہام و تفہیم کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں یہ معاملہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رہے، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ طلاق کے مسائل اور یہ خلا کے مسائل، یہ ہم نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے اس کی کچھ صورتحال پیش کر دی۔ تفصیل کے لیے کتب فقہ یا علماء اہل سنت سے اس مسئلے کے اندر رجوع کر دیا جائے، کیونکہ ہر طلاق دینے والے کی صورتحال بعض اوقات یکساں نہیں ہوتی، اور اس کے طلاق دینے کے الفاظ یا وہ شرائط و قیودات جن کے تحت طلاق واقع ہوتی ہے، بعض صورتوں میں طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر اشارتاً کنایتاً سے بھی طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
ان یتراجعا ان ظن ان یقیم حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے، یعنی اب وہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھ لیں گے تو یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ یہاں پر یہ صورتحال جس کو حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ہے اس کی صورتیں، کن صورتوں میں یہ جائز ہے اور کن صورتوں میں اس کی ممانعت کر دی گئی ہے، اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آیت اصل میں سیدہ عائشہ بنت عبد الرحمن بن عتیق نظری کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ اپنے چچا زاد رفاعہ بن وہب کی بیوی تھیں، انہوں نے اسے 3 طلاقیں یعنی طلاق مغلظہ، اس کو 3 طلاقوں کو کہا جاتا ہے، 3 طلاقیں دے دیں۔ اس کے بعد اس نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا تو انہوں نے بھی اسے طلاق دے دی عائشہ بنت عبد الرحمن کو۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور کہنے لگی مجھے عبد الرحمن نے چھونے سے قبل ہی یعنی مجامعت سے قبل ہی طلاق دے دی، کیا میں اپنے شوہر کے پاس لوٹ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ تجھے چھوئے نہیں۔ یہاں پر چھوئے نہیں سے مراد جمع ہے یعنی مجامعت ہے، پہلے شوہر سے تم نکاح نہیں کر سکتی۔ چند دن کے بعد وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے عبد الرحمن نے چھوا تھا، یعنی اپنے پہلے بیان سے وہ اب پلٹ گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے پہلی مرتبہ جھوٹ بولا، اب دوسری مرتبہ میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا۔ وہ چلی گئیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور یہی تمام واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا اور کہا مجھے دوسرے شوہر نے چھوا تھا، کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ انہوں نے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی تھی، جب انہوں نے تجھے پہلے شوہر کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، یہی معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ یہی عائشہ بنت عبد الرحمن بنت عتیق یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے میرے شوہر نے چھوا ہے، کیا میں پہلے شوہر کے عقد میں واپس آ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر میں نے تجھے یہاں دیکھا تو میں تجھے سخت سزا دوں گا، تو آپ واپس لوٹ گئیں۔ بہرکیف اس تمام واقعے سے ایک بات تو سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے تجھے نہیں چھوا، نہیں چھوا سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنکحہ کا مطلب یہاں پر اجماع ہے، جمع ہے کہ وہ اس کے ساتھ جب تک جمع نہ کر لے، مجامعت نہ کر لے، اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ جب کوئی شخص کسی بیوی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کسی عورت کو طلاق دے دے تو وہ پہلے شوہر کی عدت کاٹے گی، اور عدت کاٹنے کے بعد وہ دوسرے شوہر کے نکاح میں یعنی دوسرے شخص سے نکاح کر لے گی، اور دوسرے شخص سے نکاح کے بعد اگر صورتحال ایسی بنی کہ وہ شخص انتقال کر گیا یا اس نے از خود اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو وہ دوسرے شوہر کی عدت کاٹنے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کا حق رکھتی ہے۔ یہی اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، یہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ یہاں پر زوجن حتی تنکحہ زوجن غیرہ یہاں جمع مراد ہے۔ قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 6 میں بھی یہاں پر حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ جمع کی عمر تک پہنچ جائیں، یہاں پر بھی نکاح کا معنی جمع ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بتا رہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اپنے اندر واضح معنی رکھتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک اور حدیث مبارکہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں پیش کرتا چلوں، جو بالکل صراحتاً اس موقف کو واضح کر رہی ہے کہ مروی ہے کہ ایک خاتون جس کا نام تمیمہ بنت وہب تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ رفاعہ کرزی نے مجھے
طلاق دے دی ہے، یعنی 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے نکاح کیا، لیکن وہ اس بات پر قادر نہیں، یہ مفہوم حدیث ہے کہ وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہم بستری پر قدرت رکھے، ہم بستری کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس لوٹنا چاہتی ہے، یعنی رفاعہ قرظی کے پاس لوٹنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک تم عبد الرحمن کا شہد نہ چکھو، وہ تمہارا شہد نہ چکھے، تب تک تم واپس نہیں لوٹ سکتی۔ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر جمع، بغیر مجامعت، دوسرے شوہر کے مس کیے بغیر پہلے شوہر کے نکاح میں جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر اگر دوسرا شوہر جمع کرنے کے بعد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے تو اب اس عورت اور اس کے پہلے شوہر پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ ایک دوسرے کی طرف آئیں اور نیا نکاح کر لیں۔ اس سارے عمل کو حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر 2 احادیث مبارکہ جو حلالہ کرنے کی ممانعت پر یا حلالہ کرنے کی تردید پر عمومی طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، رسول اللہ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں اشخاص پر لعنت فرمائی۔ جب قرآن کریم سے ایک عورت کا پہلے شوہر کے بعد دوسرے شوہر کے نکاح میں آنا، پھر اس کی عدت کاٹنے کے بعد پہلے شوہر کے نکاح میں جانے کا ذکر موجود ہے، تو پھر اسلام میں حلالہ کرنے کو ناپسند کیوں کیا گیا؟ تو یاد رکھیے یہاں پر جس حلالہ کی صورتحال کی ممانعت کی گئی وہ ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس معاہدے کے تحت نکاح کیا جائے کہ تم اس کے ساتھ نکاح کرو گے اور اس کو طلاق دو گے، یعنی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کسی خاص معاہدے کے تحت ہو کہ تم اس عورت کے ساتھ نکاح کرو، اور یہ معاملہ حلالہ جو ہے یہ بترتیب ایک پورے منصوبے کے تحت کیا جائے، تو اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دے دے تو یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی زیر بحث آتا ہے کہ 3 طلاقیں دے دے تو وہ دوسرے شوہر کے نکاح میں جائیں گے۔ اب یہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے، ایک ہی وقت میں دے، یا الگ الگ طہر میں دے، یعنی وہ طہر عورت کے وہ باقی کے ایام جب شخص نے اس سے قربت اور مقاربت نہ اختیار کی ہو تو اس میں اپنی زوجہ کو ایک طلاق دے، یہ سنت طریقہ ہے، اور یہی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے۔ دوسرا پھر طہر آ جائے، یعنی پاکی کے دن آئے، بیوی کے ساتھ مقاربت نہ کرے، اس کو دوسری طلاق دے، اس کے بعد دوبارہ تیسرے ایام مخصوصہ گزرنے کے بعد جب پھر طہر آئے تو وہ زوجہ کو تیسری بار طلاق دے۔ تو یوں طلاق دینے کا طریقہ جو شریعت نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت 3 طلاقیں اپنی زوجہ کو دے گا تو وہ طلاق اگرچہ شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے لیکن وہ شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، یہ طلاق بدعت کہلائے گا۔ ہاں، اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینے سے ممانعت فرمائی ہے، تو کیا ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے واقع ہو جائیں گی؟ یہاں پر 2 باتوں کی میں آپ کو مثال دیتا چلوں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے لا تقربوا الزنا کہا، یعنی زنا کرنے کی ممانعت فرمائی، لیکن اگر کوئی شخص یہ عمل بد کرتا ہے تو اس پر سزا کا نفوذ ضرور ہوگا، سزا نافذ ہو جائے گی، کیونکہ ایک چیز کا منع کرنا ایک جدا گانا امر ہے اور قرار واقعی میں اس امر کا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی ممانعت فرمائی، لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا تو جھوٹ شمار کیا جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوئی شخص کوئی بھی گناہ کرے جس کی قرآن و حدیث نے ممانعت کی ہو وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کو ایک ہی مجلس میں دینے کی اگرچہ ممانعت ہے ایک ہی وقت میں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے گا تو تینوں کی تینوں پڑ جائیں گی۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، سیدنا عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ نازیبا حالت کی طرف اشارہ ہے، ایسی حالت میں دیکھے تو کیا کرے؟ کیا اسے قتل کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے متعلق قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، یعنی مرد و عورت ایک دوسرے پر لعنت کریں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو سیدنا عویمر ان کی بیوی نے ایک دوسرے پر ملاعنت کی، یہ معاملہ کیا، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اگلے الفاظ لعنت والے ہیں۔ زوجہ نے بھی ایسا ہی کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر لعنت ہو۔ تو حضرت عویمر نے کہا خدا کی قسم اگر میں اپنی زوجہ کو اپنے پاس اب رکھوں گا، اس عمل کے بعد جب میں نے لعن تن کر دی، اس پر جھوٹا الزام لگانے والا بنوں گا۔ تو انہوں نے اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریقین کے اندر تفریق ڈال دیں، تفریق کر دیں، یعنی دونوں کو الگ الگ کر دیں۔ آپ نے پہلے کہہ دیا میں اسے 3 طلاق دیتا ہوں، اور یہ طلاق نافذ العمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً نہیں فرمایا کہ یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، یہ ابھی تاحال تمہارے نکاح کے اندر موجود ہے، لہٰذا یہ حدیث بھی اس موقف پر بڑی ہی زبردست دلیل بنتی ہے۔ دوسری حدیث جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق کے اندر روایت کی اپنی سنن کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی طلق امرأتہ ثلاثا تطلیقات جمیعا، ایک شخص نے اپنی زوجہ کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب سے یوں کھیلا جائے گا جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال میں آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ طلاق مغلظہ تھی، یہ طلاق رجعی نہیں تھی۔ اگر یہ طلاق رجعی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنی ناراضگی اظہار قطعاً نہ فرماتے۔ اسی مسئلہ پر سنن دارقطنی میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان میں سے بھی ایک پڑھ دوں، یعنی اپنے موقف پر میں 3 احادیث پیش کروں گا کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور وہ احادیث جو مخالفین پیش کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقوں کا وقوع نہیں ہوتا، ایک ہی طلاق ہوتی ہے، ان احادیث کی اسنادی حیثیت پر علماء کرام نے کلام کر دیا ہے۔ جو تفصیلات جاننا چاہے وہ علماء اہل سنت کی کتابوں کی طرف رجوع کرے، اس میں حدیث مسلم ہے، حدیث رقانہ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ الحمدللہ ان کے اوپر کلام کیا جا چکا، اہل سنت کے علماء نے ان پر سیر حاصل بحث کر دی ہے۔ جو علم کی طلب کے لیے پڑھنا چاہیں وہ اہل سنت کے علماء کی کتب کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ ایام مخصوصہ میں تھی، پھر بعد میں مزید 2 طلاقیں دی، طلاقیں 2 ایام مخصوصہ میں دینا چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اے ابن عمر اللہ نے تجھے ایسا حکم نہیں دیا، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت یہ ہے کہ تم ہر طہر میں ایک طلاق دو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ طہر جس کے اندر بیوی کے ساتھ قرب اختیار نہ کیا گیا ہو، اس کے پاس انسان نہ گیا ہو تو 1 طلاق دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم طہر میں 1 طلاق دیتے، پھر دوسرے طہر میں طلاق دیتے، پھر تیسرے طہر میں طلاق دیتے، تو یہ طلاق دینے کا طریقہ سنت یہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو طلقتها ثلاثا اکان یحل لی ان اراجعها قال لا كانت تبین منك وكانت معصیۃ، اگر میں بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تو کیا وہ میرے لیے رجوع کرنے والا معاملہ پیچھے باقی رہتا؟ میں اسے رجوع کر سکتا تھا، رجوع کرنا جائز تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تجھ سے جدا ہو جاتی اور یہ گناہ ہوتا۔ یعنی گناہ اس لیے ہے کہ یہ طلاق بدعی ہے، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینے کی ممانعت ہے، لیکن وہ تجھ سے جدا ہو جاتی۔ اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ طلاق بدعی ہی کیوں نہ ہو لیکن طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے، اور اس پر بہت سی دوسری احادیث ہیں۔ تو حلالہ کی طرف لوٹتے ہیں کہ حلالہ ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک عورت دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے اور پھر وہ اس کو طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد یہ اس کی عدت کاٹ کر اپنے شوہر کے نکاح میں آ جائے۔ اس کی بہت سخت ممانعت کی گئی جو ایک منصوبہ بندی کے تحت حلالہ کیا جائے، اور اسلام میں اس کو قطعاً پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا
سانڈ نہ بتاؤں جو ادھار لیا گیا ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرماتا ہے۔ یہ اسی حلالے کی صورتحال ہے جو ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جائے کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ بکر کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کرے کہ تم میری زوجہ کے ساتھ نکاح کرو اور اس کو مجامعت کے بعد یا جمع کے بعد اس کو طلاق دے دو، تاکہ یہ عدت کاٹنے کے بعد زید کے نکاح میں واپس آ جائے۔ تو یقیناً اس منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا نکاح یہ وہی ہے، وہی حلالے کی صورتحال ہے جس کے لیے فرمایا گیا المحلل والمحلل لہ، دونوں پر لعنت ہے، یعنی حلالہ کرنا اور کروانے والا۔ ہاں اگر کوئی قدرتی طور پر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر یہ قدرتی طور پر جو صورتحال ہے اس کا جواز تو بہرکیف موجود ہے۔ مزید ارشاد فرمائے فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کر سکو۔ اور جو کوئی ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بنا لو اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک انصاری صحابی کے لیے نازل ہوئی کہ وہ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیا کرتے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے، جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے جب اپنی بیویوں کو تم ایک یا دو طلاق رجعی دے دو پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کی عدت ختم ہونے کو آ جائے، اس طرح کہ تیسرا حیض ختم ہونے والا ہو تو تمہارے لیے دو راستے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، خواہ انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ آزاد کر دو۔ یہی مفہوم، یہی الفاظ ابھی پیچھے گزرے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ جیسے کہ میں نے پہلے تفسیر میں عرض کر دیا، ان کو اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دو یا اچھے طریقے کے ساتھ اپنے پاس روک لو۔ اب اس کے متعدد مفاہیم بھی بیان کیے جاتے ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ رجعی طلاق کی عدت گزر جانے دو کہ عدت گزرنے سے نکاح از خود ختم ہو جائے گا، مزید کسی طلاق کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاں عورت اور مرد، ایک شخص نے اپنی زوجہ کو ایک یا دو طلاقیں دیں اور عدت میں رجوع نہیں کی تو اب رجوع نہ کرنے کی وجہ سے یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، لیکن اب دوسری دفعہ ان دونوں فریقین کو آپس میں نکاح کرنے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ اس میں حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حلالہ اس نکاح کے اندر ضرورت ہے، یعنی اس صورت میں ضرورت ہے جب ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں اور 3 طلاقوں کے بعد وہ اس کی عدت کاٹ کر دوسرے شخص کے نکاح میں آئی، اب اس کی عدت کاٹ کر وہ پہلے شخص کے نکاح میں واپس آئے گی۔ لیکن طلاق بائنہ کے مسائل وہ تبدیل ہیں کہ اگر ایک شخص نے ایک طلاق رجعی دی یا 2 طلاق رجعی دی اور اس نے اپنی زوجہ سے رجوع نہیں کیا تو یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اب اس عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھوانا پڑے گا، لیکن اس میں حلالے کی ضرورت نہیں، دوسرے کسی نکاح کی ضرورت نہیں، حلالہ کے بغیر ہی دوبارہ ایجاب و قبول کر کے نکاح قائم کیا جا سکتا ہے۔ بائنہ طلاق کا یہی حکم ہے، عدت گزرنے کے بعد صرف ایجاب و قبول سے دوبارہ نکاح قائم ہو جاتا ہے۔ بھلائی کے ساتھ بیوی کو چھوڑ دینے کا یہی تقاضا ہے کہ بعد میں اس پر ناجائز اور جھوٹے الزامات نہ لگائے جائیں۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ وہ بد کردار تھی، بدکارہ تھی وغیرہ وغیرہ، جس کے ساتھ انسان نے زندگی گزاری ہو اس کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔
طلاق دے کر آزاد کرنے کے ساتھ بیوی کو کچھ مالی تعاون بھی دے دیا جائے، یعنی اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دو، نیکی کے ساتھ چھوڑ دو، اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ اگر اکٹھے ہونے کا امکان ہو تو ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، طلاق کے بعد رجوع کر بیوی کو اس نیت سے نہ روک رکھو کہ اس پر دوبارہ ظلم کا بازار گرم کیا جائے گا۔ ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جس نے ظلم کی نیت سے رجوع از طلاق کیا اور اس نے اپنی بیوی پر نہیں، خود اپنی جان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلم کیا۔ جو کسی پر ظلم کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم جو اس مضمون کو مزید معید کر دے گا، تائید کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں صرف اس وجہ سے دیکھا کہ وہ انتہائی عبادت گزار عورت ہونے کے باوجود اپنی بلی پر ظلم کرتی تھی، اس کو کھانے کے لیے نہیں کچھ دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا۔ تو جو اپنی زوجہ کے لیے، جو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، جس کے حقوق اللہ رسول کی طرف سے شوہر پر لازم کر دیے ہوں، اس پر ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات و احکام کو کھلونا نہ بنا لو۔ یہاں پر یاد رہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو۔ اس کے شان نزول سے مراد ہوا اس آیت وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اس سے معلوم ہے کہ طلاق، نکاح اور غلام آزاد کرنا یہ اگر کام مذاق سے بھی کیے جائیں تو شریعت کے مطابق وہ نافذ ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر شوہر نے بیوی کو مذاق میں طلاق دی، وہ سنجیدہ نہیں تھا، تو طلاق ہو جائے گی، اور بعد میں یہ کہے میں نے مذاقاً طلاق کہا تھا تو طلاق کا وقوع ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے دو گواہوں کے سامنے مذاق میں عورت سے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اور عورت یہ کہے کہ میں قبول کرتی ہوں، تو نکاح ہو جائے گا۔ اب جب تک یہ طلاق نہ دے اس عورت سے کوئی دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی ضمن میں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ڈراموں میں اور فلموں میں یہ صورتحال بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ایک شخص بہت سے لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں فلاں خاتون کو یا اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں، اور عورت اس کے بعد اسی شخص سے نکاح کرنے کا اقرار کرتی ہے اور گواہان کی موجودگی میں کرتی ہے، تو ایسے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسے ہی میاں بیوی، اور یہی صورتحال کہ اگر کسی ڈرامے میں یا کسی فلم کے اندر کوئی دو میاں بیوی آپس میں آمنے سامنے آ کر اداکاری دکھا رہے ہوں اور شوہر اپنی زوجہ کو بحیثیت فنکاری اور اداکاری ہی طلاق کیوں نہ دے، تو طلاق کا وقوع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، تین چیزیں ایسی ہیں جس پر سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے: نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا۔ یعنی تین چیزوں کے اندر نکاح اور طلاق اور غلام کو آزاد کرنا، اس کے اندر کسی نے اگر مذاقاً بھی عمل کیا تو یہ عمل وقوع پذیر ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت سے یاد کرو کہ اس نے تم پر اللہ نے جو کتاب اور حکمت اتاری۔ کتاب سے مراد تو قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب کہ جیسے قرآن کریم حجت ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے۔ اس کو وحی مطلوع یعنی قرآن کریم اور وحی غیر مطلوع یہ حدیث مبارکہ کے لیے کہا جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ارشاد میں اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تمہاری نیتوں سے اللہ تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے آگاہ ہے کہ تم معاملات کس ڈگر پر لے کر چل رہے ہو اور تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل میں ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انتہائی حساس مسائل ہیں، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ، طلاق رجعی اور پھر عدت کے مسائل وغیرہ، ان میں انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ ہمیں غصے میں ان معاملات کے اندر انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ انسان بعض اوقات غصے میں اپنی زبان سے کوئی ایسے کلمات نکال دیتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑی بات ہے،
اور اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے ہمیں ارشاد فرمائے اور اس کے حبیب نے ہمیں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم اسی طرح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا